اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 63 کو گرامیٹیکلی انالائز کر رہے ہیں۔ آیت میں ہمیں وقف کی 3 علامات نظر آ رہی ہیں، لیکن ہم آیت کے 4 حصے نہیں بلکہ 3 حصے ہی کریں گے، ورنہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمیں 2 علامات نظر آ رہی ہوں وقف کی تو ہم 3 حصے کرتے ہیں، 3 نظر آ رہی ہوتی ہیں علامات تو ہم 4 حصے کرتے ہیں۔ تو علامات ہمیں 3 نظر آ رہی ہیں لیکن حصے بھی ہم 3 ہی کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چوتھے وقف کی علامت ہے اس کے بعد صرف ایک اسم ہے اور اس کو الگ حصے کے طور پر میں نہیں ذکر کر رہا۔ تو پہلا حصہ ہوگا جی قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، دوسرا ہوگا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور تیسرا اور آخری حصہ ہوگا واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں ایک فا عاطفان بھی نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس حصے کے ہم 2 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، دوسرا ہوگا فإنی نسیت الحوت۔ اب جو پہلا حصہ کیا ہے اس کے الفاظ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ قال فعل ہے، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ حمزہ جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے۔ رأیت فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ را حمزہ یا رآ یرا دیکھنا، اور 2 مفعول چاہتا ہے، یہ افعال القلوب میں سے ہے۔ اس جو ہے یہ ظرف ہے اور مضاف ہو کے آتا ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ جو ہے وہ مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اذ مبنی ہے۔ اوینا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ حمزہ واو اور یا حروف مادہ ہیں۔ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ اوا یا یاویو تبدیلی کے بعد اوا یاوی پناہ لینا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ الا جو ہے یہ حرف جر ہے، اور اگلا لفظ ہے الصخراتی۔ الصخراتی یہ واحد ہے، مؤنث نظر آ رہا ہے آپ کو، معرفہ ہے اور مجرور ہے۔ خان صاحب نے صاد خا اور را حروف مادہ کے تحت اس کو ذکر کیا ہے، صخرتن، جس کی جمع جو ہے وہ صخرن انہوں نے ذکر کی ہے۔ معنی لکھے ہیں اس کے چٹان کے، اور ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل اسی ٹائپ کا لفظ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں النخل، البقر، النمل، الشجر، تو اس میں سے پھر ایک کو ذکر کرنا ہو تو ہم گول تا کے ذریعے ایک کو ذکر کرتے ہیں، یعنی البقر سے بقرتن، النخل سے نخلتن، تو اسی طرح یہ الصخر سے صخرتن، یعنی ایک چٹان۔ الفاظ میں بات مکمل ہو گئی ہے، الفاظ کو جوڑ کر میں جملہ بناتا ہوں۔ قال فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے حضرت موسیٰ نے جس جوان سے کہا تھا اس کی طرف۔ حمزہ استفہام کے لیے ہے، لیکن یہاں پر استفہام مراد نہیں ہے، یعنی سوال نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ آپ کو اعراب کی کتابوں میں ملے گا کہ یہ استفہام جو ہے یہ تعجب کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اور رعا کے بارے میں بھی ایک رائے یہ مل جائے گی کہ یہاں پر رعا جو ہے یہاں پر افعال القلوب میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ بصرہ کے معنی میں ہے، یعنی دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ اگر افعال القلوب میں سے ہو تو اس کے 2 مفعول آتے ہیں، اور اگر یہ دیکھنے کے معنی میں سمپل ہو تو اس وقت اس کا ایک ہی مفعول ہوتا ہے۔ تو دونوں آراء آپ کو انشاءاللہ تعالی اعراب القرآن کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ تو رأیتا فعل با فاعل ہے، تا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا۔ مفعول جو ہے وہ محذوف ہے، چاہے ایک مفعول محذوف مانے چاہے 2 مفعول محذوف مانے۔ اس کے بعد اس جو ہے یہ ظرف ہے، اور اس کے بعد ظرف کے بعد مضاف الیہ ہے اوینا الی الصخرۃ۔ مضاف الیہ جملہ فعلیہ ہے جس میں اوینا فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور الی الصخرۃ جو ہے جار مجرور متعلق ہے اوینا فعل کے، اور اوینا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن رہا ہے اس ظرف کے لیے، اور اس ظرف جو ہے اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو رہا ہے رأیتا فعل کے، اور رأیتا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن رہا ہے قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ اس نے کہا کیا تو نے دیکھا جب ہم ٹھہرے اس چٹان کی طرف، یعنی اس چٹان کے پاس ٹھہرے۔ اب جو پہلے حصے کا دوسرا حصہ ہم نے کیا اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ اس میں پہلا حرف فا ہے، اس کو محمود صافی صاحب نے استنافیہ مانا ہے۔ اس کے بعد انا حرف
حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے یا ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی ہے، اس لیے آپ کو پرپل کلر میں یہ نظر آ رہی ہے، ضمیر منصوب متصل، اور اس کے بعد نسیتو فعل ہے، فعل ماضی معروف واحد متکلم کا صیغہ ہے، نون سین یا حروف مادہ ہیں۔ نسیہ ینسا پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، بھول جانا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور اس میں جو تو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ضمیر مرفوع متصل واحد متکلم کی ہے۔ الحوت جو ہے مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، منصوب ہے، یہاں پر پہلے بھی آ چکا ہے یہ لفظ۔ الفاظ مکمل ہو گئے ہیں، فا کو استنافیہ مان کر ہم جملہ مستانفہ بنا لیتے ہیں۔ انا جو ہے وہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، یا متکلم اس کا اسم ہے، اور خبر کی جگہ پر انا کی ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ ہے نسیت الحوتا۔ نسیت الحوتا کو میں انالائز کروں تو نسیت فعل با فاعل ہے، اور الحوتا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور میں بھول گیا مچھلی کو۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہم نے کیا ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے، وہ حصہ ہے وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ۔ اس میں واو حرف ہے، ما حرف ہے، حرف نفی ہے، انسا یہ نون سین یا حروف مادہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے، انسا یا ینسیو انسا ین، اور تبدیلی کے بعد انسا ینسی انسا ان، اس کے معنی ہوتے ہیں بھلا دینا۔ اور بھلا دینا ایک ایسا فعل ہے جو دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی کو بھلا دینا اور کوئی چیز بھلا دینا۔ نون جو نظر آ رہا ہے انسا کے بعد یہ نون وقایہ ہے جس کے ساتھ یا ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی، اور اس کے ساتھ پھر ایک ضمیر لگی ہوئی ہے ہو کی جو کہ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ہے۔ یعنی یہاں پر یا سے پتہ چل رہا ہے کس کو بھلایا، اور ہو سے پتہ چل رہا ہے کیا چیز بھلا دی۔ الا حرف استثناء ہے، اور حرف استثناء آپ کو پتہ ہے منفی کلام میں حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الشیطان معروف لفظ ہے، مرفوع ہے، معرفہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ ان حرف مصدر ہے، اور اس کے بعد اذکرہ فعل مضارع معروف منصوب ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، زال کاف را حروف مادہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، ذکرہ یذکرو یاد کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ہو کی، یہ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ہے۔ الفاظ پہ بات مکمل ہوگی، اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ واو کو محمود صافی صاحب نے اعتراضیہ مانا ہے تو جملہ معترضہ بنے گا۔ ما حرف نفی ہے، آگے الا آ رہا ہے تو حصر کا مفہوم پیدا ہوگا۔ انسا فعل ہے جس کا فاعل الشیطانو ہے، اور یا جو ہے وہ مفعول اول ہے، اور ہو جو ہے وہ مفعول ثانی ہے۔ آگے ان اذکرہ میں ان مصدریہ ہے اور صلۃ الموصول حرفی ہے اذکرہ، جس میں اذکرہ فعل با فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل فاعل، اور ہو جو ہے مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کر محلاً منصوب یہ بدل بنے گا انسانی ہو میں جو ہو کی ضمیر ہے نا اس سے، یعنی جو چیز بھلا دی گئی اس کا ہی ذکر یہ ہے۔ یوں انسا فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا، اور نہیں بھلایا مجھے وہ چیز مگر شیطان نے، کیا وہ چیز کہ میں اس کا ذکر کروں۔ یعنی میں نے لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ با محاورہ ترجمہ اس کا ہم اینڈ پہ دیکھیں گے۔ اب جو آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس میں واو جو ہے وہ عاطفہ قرار دے دیں گے۔ اتخذ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، سبیل یہاں پر منصوب اسم ہے، معرفہ ہے، واحد ہے اور مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے ہو الٹے پیش کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے، ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی، اور فی حرف جر ہے جس کے بعد البحر جو ہے وہ مجرور ہے، معروف لفظ ہے، اور آخری لفظ ہے اس آیت کا عجبا۔ عجبا جو ہے یہ عجیب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ خان صاحب نے عجب ان کو اسم ذات کے طور پہ ذکر کیا ہے، اور اس کے معنی حیرت یا حیرانی کے کیے ہیں۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتا ہوں۔ اتخذ فعل با فاعل ہے، سبیلہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن رہا ہے اتخذ فعل کے لیے، فی البحر جار مجرور متعلق ہو جائے گا اتخذ فعل کے لیے، اور عجباً جو آخری لفظ ہے اس آیت کا اور اس جملے کا، عجباً کو مفعول بھی ثانی بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اور محمود صافی صاحب نے یہ بھی کہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ مفعول مطلق بھی بن سکتا ہے ایک محذوف فعل کا، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مفعول ثانی جو ہے پھر اتخذ ہم جانتے ہیں کہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، تو جو مفعول ثانی ہے وہ جار مجرور کو یعنی فی البحری کو قرار دیا جا سکتا ہے، تو اسی لیے شاید وقف کی علامت جو ہے آپ کو
نظر آ رہی ہے کہ عجبا کو بالکل الگ سے ٹریٹ کیا جائے اور ایک محذوف فعل کے لیے مفعول مطلق بنا دیا جائے۔ تو ساری آراء میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب جملہ جو بنے گا اس کا عطف ہم کر دیں گے پچھلے جملے پر، اور ترجمہ کرنا چاہیں ہم اس جملے کا تو کچھ یوں ہوگا، اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ سمندر میں ایک عجیب۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ آپ اس ورکنگ کو میچ بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ رکھ دیتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے، قالا، اس نے کہا، ارأیتا، کیا تو نے دیکھا، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم اس چٹان کے پاس جا کر ٹھہرے تھے، فانی نسیت الحوت، تو بے شک میں مچھلی بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے وہ نہیں بھلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب طرح سے بنا لیا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 63 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔